عمران خان نے 26ویں ترمیم کے تحت جو لوگ مشکوک کردار کے حامل پائے گئے تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ ڈائریکشن دے دی تھی. مجھے بھی کچھ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، کیونکہ پارٹی میں ابھی ایسے تو لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جا کے ووٹ دے دیا ہو، لیکن ہاں ایسے لوگ ضرور ہیں جو اس کروشل ٹائم پہ غائب ہوئے. پارٹی سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، کچھ نے جان بوجھ کے کیا یا کچھ نے کسی دباؤ میں کیا. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ہم اتنی جلدی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے جب تک حقائق سامنے نہ ہو، لیکن یہ ہوا تو ضرور. مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے ان دنوں میں آپ لوگوں کو میڈیا کے اوپر ہر جگہ پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ارکان محفوظ ہیں، ہمارے ارکان سیف جگہ پہ ہیں اور یہ ترمیم نہیں ہو سکتی، اور بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی تھی پی ٹی آئی اپنے ایز اے کیمپ، اور بار بار ایسے ہی میسیجز مارکیٹ میں لائے جا رہے تھے. لیکن اندر کھاتے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ایسی ہو رہی تھی جن کے بارے میں صرف 3 لوگوں کو پتہ تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو نہیں. پھر اسی دوران جب مولانا فضل الرحمان وہ 26ویں ترمیم والا پورا ایپیسوڈ ان کی رہائش گاہ کے باہر ہو رہا تھا، بالکل آخری لمحات تھے، تو اس دوران ایک دن پہلے یعنی ترمیم پاس ہونے سے ایک دن پہلے مجھے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں سے ایک شخص نے رابطہ کیا اور انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. خبر چونکہ بہت بڑی تھی تو فون پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پارٹی کے اتنے لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہیں. اس ٹائم یہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر خبر نہیں تھی، لیکن انہوں نے ذکر کیا اس طرح سے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس سے تھرتھلی مچے گی ایک بار، لیکن ہم اس خبر کو اب مزید روک نہیں سکتے کیونکہ روکنا بھی پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے کہ آخری لمحات میں کیا ہوا کیسے بتائیں گے سب کو. تو اس لیے اب مناسب یہی ہوگا کہ یہ خبر جو ہے اس کے بارے میں آپ بہتر فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ چیز ہے، یہ تفصیلات ہیں. اینی ہاؤ وہ خبر پھر اے آر وائی نیوز کے اوپر بریک کر دی، وہ ناموں کے ساتھ کہ کون کون سے نام اس وقت رابطے میں نہیں ہیں. اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ زین قریشی بھی رابطے میں نہیں ہے تو پھر لوگ اور زیادہ ذرا اپسیٹ ہوئے کہ اگر زین قریشی جیسا بندہ بھی رابطے میں نہیں رہا پارٹی کے تو پھر اس کا مطلب ہے باقی اور تو بہت سارے لوگ ہوں گے. بہرحال یہ سلسلہ پہلے 8 لوگوں سے شروع ہوا، پھر 10، پھر 11، پھر 12. وہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان کے بارے میں پی ٹی آئی نے ان کو شوکاز نوٹسز جاری کر رکھے تھے، لیکن حتمی ڈیسیژن ابھی تک پینڈنگ ہے. 5-6 دن پہلے کی بات ہے، پی ٹی آئی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان لوگوں کو جن کو شوکاز نوٹس پارٹی نے جاری کیے ہیں 26ویں ترمیم میں مشکوک کردار ادا کرنے پر، ان کو ہیئرنگ کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی 3 ممبران کی. اس میں اسد کیسر ہیں، اون عباس بپی ہیں اور سردار اظہر طارق ہیں. یہ 3 لوگ شامل ہیں جنہوں نے سماعت کے لیے موقع دینا ہے ان لوگوں کو. تو کل عمران خان صاحب نے پارٹی کے جو لوگوں کو ہدایت دی ہے ایز پر مائی سورس جو وہاں پر موجود تھے، اور ان سے میں نے کلیئرٹی جاننے کے لیے رابطہ کیا کہ ایکچوئل کیا ڈائریکشن دی گئی ہے. تو انہوں نے جو تھوڑی سی تفصیل مجھے بتائی ہے وہ یہ، جس سے میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ کہ زین قریشی کے علاوہ باقی جتنے ممبران ہیں ان کو تھرو پراپر پروسیس گزار کے ان کا فیصلہ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے کہ فارغ کرنا ہے، اگر مشکوک کردار گئے تو ان کو فارغ کر دیا جائے. اور میرا خیال ہے زیادہ زور اسی چیز پہ ہے کہ ان کو فارغ کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج ہی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. وہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے 3 رکنی، وہ ان کو سنے گی. اگر یہ لوگ اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے تب بھی یک طرفہ کارروائی ہوگی اور ان لوگوں کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. ایک ایسے موقع پر جب پارٹی اپنی ایک کروشل قسم کی لڑائی لڑ رہی ہے، اس میں ایسے ڈوبیس قسم کے لوگوں کا ہونا یا مشکوک کردار کے حامل لوگوں کا ہونا یہ پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی، تاکہ آگے چل کے پھر کوئی مسئلہ ہو کہ جناب اب پارٹی سمجھے کہ نہیں ہم سیف ہیں اور پھر پتہ چلے نہیں یہ لوگ غائب ہو گئے. تو ونس فار آل یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. تو اس لیے عمران خان کا جو مشن کلین اپ ہے وہ جاری ہے. دوسرا پیغام عمران خان نے بھیجا ہے عمر ایوب صاحب کو، اور اس پیغام میں جو میں نے 2-3 دن پہلے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس کے بارے میں کچھ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے نئے چیف کے لیے جو نام ہے اس میں پی ٹی آئی کے کیمپ سے کوئی ایسا نام نہ چلا جائے جو ان کے اگینسٹ ہو. تو اس میں بڑا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو عمران خان تک بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے اور کچھ وکلا نے ان سے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ باہر یہ چیز چل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ کچھ ہو جائے، تو ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. تو عمران خان نے اسی وقت عمر ایوب صاحب کو کچھ ہدایات پہنچائی ہیں کہ اس معاملے میں آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا، اس معاملے میں آنکھ کان کھلے رکھنے ہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس معاملے کی اسکروٹنی یا اس معاملے کو پریورٹائز کرنے کے لیے اپنی جتنی ایفرٹس ہیں وہ لگائیں، اور ڈیو ڈیلیجنس جو ہے وہ ہر طریقے سے آپ کی ہونی چاہیے.
ایسا نہ ہو کہ آپ نام دے دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو پھر وہی والی غلطی ہوگی. تو اس لیے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے پی ٹی آئی پوری کوشش کرے گی, آل دو کہ اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ حکومت اپنا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو لانے میں کامیاب ہو سکے, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی. اس دوران عمران خان کا ایک اور پیغام گیا ہے جنید اکبر کے نام, اور وہ خود تو ان سے ملاقاتیں اس طرح تواتر سے نہیں کر پا رہے جب سے انہوں نے ذرا بہت سخت اور سالڈ سٹانس لیا, لیکن پارٹی کے کچھ لوگوں کے تھرو ان تک میسیجز جا رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے جنید اکبر بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ان تک پیغامات پہنچ رہے ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ انہیں ایک نئی تحریک کی طرف بہرحال جانا ہی پڑے گا. وہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے, جلد ہو یا دیر ہو, کچھ اس قسم کی سچویشن ایک بار پھر سے بنتی جا رہی ہے. 26 نومبر کے بعد سے لے کے 8 فروری تک یا 7 فروری تک یوں سمجھ لے پی ٹی آئی کے کیمپ میں ایک تھوڑا سا وہ سین نظر آیا یا تھوڑے وہ لو پچ نظر آئی, لیکن وہ 8 فروری والا جو ایک ثوابی جلسہ ہوا اس نے پھر سے مومنٹم واپس لا دیا. تو پی ٹی آئی کو ایک ہی ایونٹ چاہیے تھا واپس اپنا مومنٹم ری گین کرنے کے لیے, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں مل گیا ہے. اور اب عمران خان کی نظریں ایک تو گرینڈ الائنس کی طرف اور پھر عید کے بعد ایک بڑی احتجاجی تحریک کی طرف ہے. اس کا اشارہ کل انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بھی دے دیا ہے. اور جنید اکبر کیا کہتے ہیں ذرا 10 سیکنڈ کا 15 سیکنڈ کا ان کا یہ کلپ ہے, یہ سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو. ثوابی جلسے کے بعد بتائیں پاور شو کہاں کرنے جا رہے ہیں اور اگلا لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہے گورنمنٹ کے لیے؟ یہ تو خان صاحب ڈیسائیڈ کر لے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر اداروں سے امید ختم ہوگی. جس طرح ججوں کو اوپر کے لے گئے, اپنے لوگوں کو جس طرح لے گئے عدالتوں میں, جس طرح ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ہماری تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے, تو ہمیں تو کسی اور ادارے سے امید نہیں باقی رہی. تو یہی احتجاج واحد آپشن